کیا عورت کو پاکٹ منی دینا کیا مرد پہ واجب ہوتا ہے؟ کیا معاملات ہیں اس کے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ ایک رہائش پرووائڈ کرنا، دوسرا اس کا لباس، اور تیسرا کھانا پینا۔ اس کے علاوہ کچھ اگر شوہر دے گا تو ایک احسان کی صورت ہے، اچھا ہے، بیوی پہ وسعت کریں لیکن واجب نہیں ہوتا۔ ٹھیک، قانونی فریضہ تو نہیں ہے۔ قانونی فریضہ تو یہی ہے کہ جو بیسک اخراجات جب وہ اٹھا رہے ہیں تو قانونی طور پر آپ ان سے مزید مطالبہ نہیں کر سکتے، اور مرد پر واجب ہے کہ وہ عورت پر جو ہے خرچ کرے۔ اگر مرد کا دل کرتا ہے کہ وہ پان کھائے تو بیوی کا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی وہ ٹافیاں منگوا کے کھا لے، یہ چپس منگوا کے کھا لے، تو اس کو جیب خرچ تو ہونا چاہیے۔ اچھا ہاں جی، ہونا چاہیے۔ نان و نفقہ میں کھانا پینا، رہائش اور لباس شامل۔ کھانا پینا میں بھی یہ نہیں ہے کہ خالی 2 روٹیاں دینی ہے، مطلب باقی چیزیں نہیں نہیں، ظاہر ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں، جب وہ نہیں کر رہی، وہ روٹیاں پکا کے وہ عورت دے رہی ہے جس کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ پکا کے آپ کو دے، وہ بھی تو روٹین سے ہٹ کے کام کر رہی ہے نا۔ نہیں، یہ چیز آپ کا موقف ہے کہ اس کے ذمہ نہیں ہے؟ نہیں، اس کے ذمہ نہیں ہے۔ نان و نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے۔ جی۔ تو مرد کے اگر یہ اس میں ڈویژن ہوتی کہ جی ذمہ یہ ہے کہ لا کے گندم کی بوری پھینک دے گا اور وہ چکی چلاتی رہے گی، تو دائیں کی حدیث میں موجود ہے۔ جب وہ ایک روٹین سے ہٹ کے آپ کے لیے روٹی آٹا گوندھ رہی ہے، گھر کی صفائیاں کر رہی ہے، باقی معاملات کر رہے ہیں، تو آپ نے بھی اپنی روٹین سے ہٹ کے اس کے ساتھ کرنا ہے دل جوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ حضرات جو ہے اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو جو ہے چیزیں سمجھ آئیں۔ تو بیوی کے جو حقوق ہیں مرد کے اوپر، مرد حضرات کے اوپر جو بیوی کے حقوق ہیں، جو شادی شدہ افراد ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیا عورت کو پاکٹ منی دینا کیا مرد پہ واجب ہوتا ہے؟ کیا معاملات ہیں اس کے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ یہ ملتا ہے کہ نان نفقہ اٹھانا ہے اس کا عورت کا، اور اس کے اندر رہائش ہوتی ہے، لباس ہوتا ہے، اور اس کا کھانا پینا ہوتا ہے۔ یہ تو مرد کے اوپر فرض ہے کہ یہ ادائیگی اس نے دینی ہی دینی ہے۔ اس کے علاوہ جو منتھلی بیسس پہ جو خرچہ ہوتا ہے، یعنی پاکٹ منی جو کہتے ہیں جس کو، وہ دینا کیا مرد کے اوپر واجب ہے؟ کیا معاملات ہیں؟ آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پورا ویڈیو کے مرد حضرات جو ہیں پورا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا جو شادی شدہ ہیں، تاکہ ان کی نالج میں اضافہ ہو۔ اس حوالے سے علماء کرام کی رائے لیں گے اس کے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کیا معاملات ہیں، پاکٹ منی عورت کو دینا کیا واجب ہے، اور اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو کیا معاملات ہیں، اور اگر کوئی دیتا ہے تو اس کے کیا معاملات ہیں۔ تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں مفتی اکمل صاحب کے موقف کے ساتھ۔ ایک بچی نے پوچھا تھا کہ کیا شوہر پر بیوی کو پاکٹ منی دینا لازم ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں، شوہر پر نان نفقہ تو واجب ہے، جس میں 3 چیزیں آتی ہیں، ایک رہائش پرووائڈ کرنا، دوسرا اس کا لباس، اور تیسرا کھانا پینا۔ اور رہائش کا مذہبی تصور یہ ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی میں بھی شوہر ایک روم سیپریٹلی اس کو دے دیتا ہے جس میں وہ اندر سے کنڈی لگا سکتی ہے، پرائیویسی کی حفاظت ہو، اور جب باہر جانے لگے تو باہر سے تالا لگا کر جا سکے، یہی الگ رہائش کا تصور ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اگر شوہر دے گا تو ایک احسان کی صورت ہے، اچھا ہے، بیوی پہ وسعت کریں لیکن واجب نہیں ہوتا۔ سو دوستو، آپ کے سامنے مفتی اکمل صاحب کا میں نے موقف پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مرد کے ذمہ داری ہے کہ نان نفقہ اٹھائے اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، انہوں نے بتا دیا آپ کے سامنے، لباس، گھر اور کھانا پینا اس کا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اگر وہ خرچہ دیتا ہے تو وہ ایک احسان کے طور پہ مانا جائے گا اس کو۔ تو انہوں نے آپ کے سامنے موقف رکھ دیا، لیکن خرچہ جو ہے بیگمات کو دینا چاہیے تاکہ ان کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، ان کی بھی کوئی چیز لینے کا ارادہ ہوتا ہے۔ جیسے مرد تو کوئی بھی چیز لے لیتا ہے اپنے لیے کھانے پینے کی، باہر سے کوئی چیز بھی لے کے کھا لی، اسی طریقے سے عورت کی بھی جو ہے خواہشات ہوتی ہیں کہ میں یہ لے لوں وہ لے لوں، تو ان کے بھی شوق ہوتے ہیں کچھ چیزیں لینے کی، کاسمیٹکس کی دکان سے بہت ساری چیزوں کے شوق ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بھی جو ہے ان کو خرچہ پانی دینا چاہیے۔ اور ہرگز مقصد میرا ویڈیو بنانے کا یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بیگمات کو جو ہے خرچہ دینا بند کر دیں۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں تو یہ واجب نہیں ہے کہ آپ خرچہ دیں، لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو خرچہ پانی دیں، تاکہ ویسے بھی تو آپ اخراجات کے لیے پیسے دیتے ہیں گھر کے اندر، جو روٹی روز کا جو کھانا پینا بنتا ہے، تو الگ سے تھوڑے بہت پیسے دے دینے چاہیے تاکہ ایک خوشی والا ماحول بنا رہے اور برکت بھی رہتی ہے اس سے، کیونکہ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ آپ گھر والوں پہ جب پیسہ خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک جو ہے صدقہ جاریہ ہے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں، مفتی طارق موسیٰ صاحب کا موقف لیتے ہیں اس کے اوپر، وہ کیا کہتا ہے۔ اور کا قانونی فریضہ تو نہیں ہے۔ قانونی فریضہ تو یہی ہے کہ جو بیسک اخراجات جب وہ اٹھا رہے ہیں تو قانونی طور پر آپ ان سے مزید مطالبہ نہیں کر سکتی۔ قانونی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلامی عدالت ہوتی تو آپ وہاں کیس کر سکتی شوہر کے خلاف، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں بیسک خرچے میں اٹھا رہا ہوں۔ لیکن میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا، وہ صرف قوانین کی بیس پہ نہیں چلتا، لاء کی بیس پہ نہیں چلتا، وہ تعلقات اور آپس کے جو بھی ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے اور اخلاقیات کی بیس پہ چلتا ہے۔ تو اخلاقی لحاظ سے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو کچھ خرچہ، کچھ پاکٹ منی اتنا دے کہ اس کو کہیں بھی وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکے، جس کا پھر شوہر اس سے حساب نہ لے۔
جو نان نفقہ ہوتا ہے نا روزمرہ کا, اس کا میں تو شوہر کو پوچھنے کا حق ہے نا کہ بیگم جو ہے وہ اتنے آلو, اتنے پیاز, اتنے ٹماٹر, اتنے انڈے, اتنے پراٹھے اور یہ سب آ رہے ہیں, تو اس کے لیے اتنے پیسے تو نہیں بنتے جتنے تم لے رہی ہو, تو وہ پوچھ سکتا ہے اس میں. لیکن پاکٹ منی کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ پیسے اضافی اس کو دے دیں تاکہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کر سکے. ہر انسان چاہتا ہے, بچے بھی چاہتے ہیں آج کل. تو میں نے تو کوئی بچہ ایسا نہیں دیکھا جس کو پاکٹ منی نہ ملتی ہو. تو بیوی کی ویلیو میرا خیال ہے بچے سے تو تھوڑے زیادہ ہی ہونی چاہیے نا. چھوٹے بچوں کو بھی ہم پاکٹ منی دے دیتے ہیں کہ جہاں چاہو وہ اس سے اوٹ پٹانگ چیزیں لے کے کھا رہے ہوتے ہیں, پاپڑ کھا رہے ہوتے ہیں اور گولے گنڈے کھا رہے ہوتے ہیں, گلے خراب کر رہے ہوتے ہیں اپنے. لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یار اتنا تو بچوں کا حق ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ جیب خرچی دی جائے. تو جب بچوں کا یہ حق ہے تو بیوی کی ویلیو تو ظاہر ہے بچوں سے زیادہ ہے, اسی کی وجہ سے بچے ہیں گھر میں, تو منتھلی کچھ نہ کچھ اس کو رقم باندھنی چاہیے. سو دوستوں آپ کے سامنے مفتی طارق مجھ صاحب کا میں نے موقع پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ منتھلی کچھ نہ کچھ رقم جو ہے بیگم کے لیے باندھنی چاہیے تاکہ کچھ بھی اس کو لینا ہو خریدنا ہو تو وہ لے سکے. دوسرا یہ کہ بچوں کو بھی تو ہم پاکٹ منی دیتے ہیں اور وہ چیزیں کھاتے ہیں, بچے الٹی سیدھی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں. تو لیکن قانونی طور پہ جو ہے عورت کی جواز نہیں بنتا کہ وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے یا قانونی طور پہ جو ہے اس پہ کیس کرے, تو اس طرح کا معاملہ نہیں ملتا. بہرحال لیکن آپ کو دینا چاہیے, یہ آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لیتے ہیں, اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں. کا جو حق ہے جو اسلام بتاتا وہ یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کا نان و نفقہ جو ہے برداشت کرے, یہ اس کا یاد رکھیے حق ہے, اور مرد پر واجب ہے کہ وہ عورت پر جو ہے خرچ کرے. آئیے اس تعلق سے جو روایت آتی ہے وہ روایت اس طرح سے جو ابن ماجہ کی حدیث ہے, اور حکیم بن معاویہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اپنے والد سے روایت کرتے فرمایا کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایک سوال کیا اور کہا کہ بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے, مطلب بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے. بڑی اچھی حدیث. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور ارشاد فرمایا جب تو کھائے تو اسے کھلائے. بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے, اس کا نان و نفقہ جو میں کہہ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا جب تو کھائے مطلب شوہر کھائے تو اسے بھی کھلائے. پھر آگے فرما کہا جب تو پہنے تو اسے بھی پہنائے, مطلب جب شوہر کوئی چیز کھائے, اچھی نعمتیں کھائے, وہ چیز کھائے تو وہ بیوی کو بھی کھلانا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی شوہر کپڑا خریدتا ہے, نئے چیز لیتا ہے, تو اسے چاہیے, چونکہ اب شوہر ارن کرتا ہے, کماتا ہے, لیکن بہت سے شوہر بیویوں کو نہیں دلانا چاہیے. تو کہا جب تو پہنے اسے بھی پہنائے. پھر آپ نے فرمایا اور کہا کہ اگر کبھی کچھ ہو جائے تو کبھی بھی اس کے چہرے پر نہ مارے, جو کھائے وہ کھلائے, جو پہنے وہ پہنائے, کچھ ہو جائے تو کبھی بھی جو ہے اس کے چہرے پہ نہ مارے. مانا کہ آپ نے چہرے پہ مارنے سے زیادہ کی عورت کی. بہت سارے لوگ بنا کسی عذر کے, بہت سارے لوگ کبھی کبھار اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. آپ سے فرمایا ہاتھ نہیں اٹھانا, خاص طور سے چہرے پر تو کبھی نہیں مارنا چاہیے. لوگ چہرے پر ہی مارتے ہیں, چہرے پر نہ مارے. اور فرمایا کبھی گالی نہ دے. دیکھیے حقوق آ رہے ہیں, جو کھائے وہ کھلائے, جو پہنے وہ پہنائے, کبھی چہرے پر نہ مارے. ٹھیک ہے, کبھی چہرے پر نہ مارے. پھر آپ نے فرمایا کبھی گالی نہ دے. بہت سارے لوگ گالیاں دیتے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں گالی دینا منافق کی علامت ہے. اپنی بیوی کو گالی دے رہے ہو, تمہارے بچوں کی ماں کو گالی دیتے ہو, تم کیسی تعجب کی بات. سو دوستو آپ کے سامنے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا میں نے موقف پیش کر دیا. انہوں نے حدیث کی ڈیٹیل پوری آپ کے سامنے مختصر سی بیان کر دی کہ نان نفقہ انہوں نے بتا دیا کیا ہوتا ہے, اور بیوی پہ ہاتھ نہ اٹھائیں, اور خاص طور پہ چہرے پہ. تو اس کے اوپر واضح طور پہ اگر آپ کمنٹ کریں گے تو میں ایک ویڈیو کلپ بنا دوں گا کہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا کس وقت جو ہے جائز ہوگا اور کیا معاملات ہوں گے اس کے اوپر. اور چوتھا انہوں نے بتایا کہ گالی جو بکتے ہیں, بہت سارے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر چلتے پھرتے باہر بھی گالیاں بک رہے ہوتے ہیں, اور جو ہے گھر کے اندر تو گالیاں دیتے ہی ہیں بہت سارے لوگ. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے, اور اس طرح کا معاملہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو لاسٹ موقف لے لیتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اس حوالے سے, وہ کیا کہتا ہے. دلہن کی جیب خرچ کو لکھوانا جائز ہے؟ یہ سوشل ایشو ہے, لکھوا سکتے ہیں, کیونکہ نانو نفقہ تو مرد کے ذمہ ہے نا. اب نانو نفقے میں وہ سمجھتا ہے مرد کے جو میں اس کو کھلاؤں گا وہی یہ کھائے گی. یعنی اگر مرد کا دل کرتا ہے کہ وہ پان کھائے تو بیوی کا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی وہ ٹافیاں منگوا کے کھا لے, یہ چپس منگوا کے کھا لے, تو اس کو جیب خرچ تو ہونا چاہیے. اچھا ہاں جی, ہونا چاہیے. یہ آپ نے یہ کور بھی کر لیا کہ نان نفقہ ہے کیا؟ ہاں, نانو نفقہ میں کھانا پینا, رہائش اور لباس شامل. کھانا پینا میں بھی یہ نہیں ہے کہ خالی 2 روٹیاں ہی دینی ہے, مطلب باقی چیزیں بھی نہیں ظاہر ہے جی. ٹھیک ہے. ہاں, جب وہ نہیں کر رہی, وہ روٹیاں پکا کے وہ عورت دے رہی ہے جس کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ پکا کے آپ کو دے, وہ بھی تو روٹین سے ہٹ کے کام کر رہی ہے نا. نہیں, یہ چیز آپ کا موقف ہے کہ اس کے ذمہ نہیں ہے. نہیں, اس کے ذمہ نہیں ہے. نانو نفقہ کس کے ذمہ ہے؟
मर्द के जी। तो मर्द के अगर ये इसमें डिवीजन होती कि जी जिम्मे यह है कि ला के गंदम की बोरी फेंक देगा और वो चक्की चलाती रहेगी, तो दाएं की हदीस में मौजूद है। जब मैं आपको कहता हूँ कि ये बंदा आपका मुलाजम है, इसका खाना आपके जिम्मे है, आप अपनी दुकान पे रखें, तो आप क्या करते हैं? उसको ला के गंदम देते हैं कि इधर कूटे? क्या करते हैं? आप एक होटल से खाना लगवाते हैं उसका, यही करते हैं ना, उर्फ आम में यही समझा जाता है ना। तो बीवी का भी यही है, जब वो एक रूटीन से हट के आपके लिए रोटी आटा गूंद रही है, घर की सफाइयाँ कर रही है, बाकी मामलात कर रहे हैं, तो आपने भी अपनी रूटीन से हट के उसके साथ करना है दिलजोई। सो दोस्तों, आपके सामने उलमा कराम को मौक़िफ़ पेश कर दिया इस हवाले से। तो बेकमात को आप जो है पॉकेट मनी आप दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर इस्लाम इस पर सख्ती नहीं करता कि आपके जो है आपके ऊपर वाजिब होगा कि हर महीने आपने इसको पॉकेट मनी देनी है, क्योंकि कुछ लोगों के जो है इतने मामलात अच्छे नहीं होते, और यानी कि उनके मामलात रोज़गार के ऐसे नहीं होते कि वो मंथली बेसिस पे कोई मुनासिब रकम दे सकें। हाँ, ये है कि जितनी मुनासिब रकम आप दे सकते हैं वो आप दे दिया करें, लेकिन अगर औरत जो है इस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें फ़र्ज़ नहीं है कि आपने देना ही देना है। बाकी नान नफ़क़ा जो है कुरान हदीस की रोशनी में है, जो मामलात ये मिलते हैं कि आपने लिबास देना है, खुराक देनी है और रिहाइश देनी है उसको, ये 3 मामलात तो आपके ऊपर वाजिब हैं जो आपने देना ही देना है। उसके अलावा पॉकेट मनी आपके ऊपर वाजिब नहीं है, लेकिन आप मोहब्बत के इज़हार के तौर पे और अखराजात जो है उसकी जो पसंद है वो अपने तौर पे कुछ भी ले सकती है, वो ले सके, और ये करना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि इस्लाम के अंदर जो है आपके ऊपर इस मामले में सख्ती है कि औरत आपसे डिमांड करे, जबकि आपकी जेब में इतना पैसा ना हो, और आपसे डिमांड करे कि मुझे अब आप जो है 5,000 10,000 20,000 जो मुझे पॉकेट मनी दें लाजमी तौर पे। तो इस्लाम के अंदर ये मामला जो है सख्ती पे मबनी नहीं है, यानी फ़राइज़ में से नहीं है, वाजिब नहीं है आपके ऊपर कि आपने देना ही देना है, आप खुशी से आप दे सकते हैं। तो बहरहाल आपके सामने सारा मौक़िफ़ पेश कर दिया। आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक़ बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारिया में शामिल हो जाएँ, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको भी लाइक कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू